ایف آئی اے انسپیکٹر بدر شہزاد کا بڑا کریک ڈاؤن، موت کا دھندا بند، غریب عوام خبردار، آخر کار لون اپلیکیشنز کس کے انڈر آتی ہیں، تلخ حقائق سامنے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عصمت بلوچ آپ کو اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جس طرح آپ نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ راول پنڈی میں مسعود نامی ایک شخص ہے، محمد مسعود نامی شخص ہے، انہوں نے خود کو پھندا لگا لیا، پھانسی دے دی خود کو، وہ جو ہے نا موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کی جب وجہ جانے گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، کسی سے نہیں بلکہ ایک لونز اپلیکیشن سے انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا، جس میں ان کو تنگ کیا جاتا رہا اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ آخر کار انہیں اپنا گھر بیچنا پڑا اور ان کی بیوی نے کہا کہ یہ گھر نہیں میں بیچنے دوں گی، جس کے بعد انہوں نے خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ اب یہ سارا ایک سینیریو ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہے نا انٹرنیشنلی نیشنلی اسے رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لونز اپلیکیشنز ہیں یہ کس کے انڈر آتی ہیں، ان کو کون ریگولیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے نا قانون کے دائرے میں لے آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ قانون کے جو اعلیٰ کار ہیں، جو قانون کے ادارے ہیں، وہ کیوں ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور کیسے یہ ان کو چکمہ دے کے پاکستان میں سرگرم ہے، فراڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ناظرین اکرام یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو لونز اپلیکیشنز ہیں یہ سراسر فراڈ ہے۔ یہ پلے اسٹور کے اوپر کیسے آتی ہیں اور یہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر کیسے اپنی تشہیر کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بدر شہزاد صاحب نے بڑا کریک ڈاؤن ان کے خلاف کیا ہے، کیا کریک ڈاؤن کیا ہے، کیسے ان کو پکڑا ہے اور آگے ان کو کیسے سزائیں ہونے والی ہیں، اور ان میں کون کون سے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور کس قسم کی کس نوعیت کا یہ کام کریے، یہ ساری چیزیں ناظرین کا ہم اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ لونز اپلیکیشن ہوتی کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قرض دینے کی اپنا ایڈز چلتی ہیں، جس کو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نیچے دیے گئے لنک کے اوپر آپ کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ کو 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک قرضہ مل جائے گا، اور عمومی طور پہ یہ 50,000 بھی نہیں ہوتا، 10، 20، 25,000، 30,000، 22,000 ہوتا ہے، اور جس کے بعد وہ شرح سود ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے بالکل چھوٹی سی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں وہ آپ کے جو موبائل کی پراپر ایکسیس ہے وہ لے لیتے ہیں، گیلری کی ایکسیس ہے وہ لے لیتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر کی ایکسیس ہے وہ لے لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ایکسیس اپنی میں لے لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کو قرض دیتے ہیں۔ قرض اگر آپ معینہ مدت کے اوپر پورا نہیں کرتے، یا 90 دن کا کہا جاتا ہے لیکن 6 دن میں کے اندر آپ کو کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور متعلقہ جو نمائندہ ہوتا ہے جس طرح بر وقت ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایپس ہیں جو اس قسم کا کام کرتی ہیں۔ اچھا، آپ نے اگر ان کو پیسے نہیں دیے تو وہ آپ کا ڈیٹا لیک کر دیتی ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا فیملی ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ ان کو ایڈٹ کرتی ہیں، اور اس چیز کو رائے ثاقب صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اس قسم کی تصاویر ہے جو آپ ہماری اسکرین پہ بھی چلتے دیکھ سکتے ہیں، کہ اس قسم کی تصاویر وہ آپ کو ایڈٹ کر کے فیملی کی جو پکچرز ہوتی ہیں وہ مختلف نوعیت کی ایڈٹ کر کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنا شرح سود بھی بڑھا لیتے ہیں اور آپ کو تنگ کرنا وہ جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنا انسپیکٹر ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر ہیں بدر شہزاد صاحب، ان کا کیا ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا یہ جو محمد مسعود صاحب کی اہلیہ نے اور ان کے بھائی نے تھانہ ریس کورس میں ایک رپورٹ درج کروائی، جس کو نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی اے نے جو کام کیا ہے، سائبر کرائم ونگ نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ 42 سالہ محمد مسعود صاحب کی مبینہ خودکشی کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے نوٹس لیا اور اسلام آباد میں لونز اپلیکیشنز کے دفتر کو سیل کر دیا۔ محمد مسعود نے مبینہ طور پر خودکشی کرنے سے قبل اپنی بیوی کے نام ایک آخری پیغام میں کہا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور جو کہ سود کے ہیں، انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اسی پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور نہ بچوں کے قابل ہوں۔ شوہر کی خودکشی کے بعد جو وہ آڈیو پیغام تھا وہ بیوی نے شائع کیا اور بتایا، اور جس کے بعد مسعود صاحب کے بھائی نے جو ہے نا تھانہ ریس کورس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، انہوں نے ایک رپورٹ درج کروائی اور اس کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے نا ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم کی ونگ ہے انہوں نے جو ہے نا نوٹس لیا، اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن بٹ صاحب نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سائبر کرائم ونگ سے رپورٹ طلب کی۔ ایف آئی اے کے مطابق واقعے میں ملوث عناصر کو جلد گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے نے ہدایت کی ہے کہ قرض کے نام پر شہریوں کو ہراساں کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایف آئی اے کے مطابق سائبر کرائم
सर्कल रावलपिंडी ने लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मोहम्मद मसूद साहब को दरख्वास्त जो थी मोहम्मद मसूद साहब की वो वसूल होने के ऊपर तमाम तर उनके जो तहकीकात थी वो शुरू कर दी हैं, जिसकी सरबराही इंस्पेक्टर बदर शहजाद कर रहे हैं। तहकीकात के तहत इस्लामाबाद में G8 सेक्टर में 2 छापे मारे गए हैं और लोन्स एप्लीकेशंस की कंपनियों के दफातर को सील कर दिया गया, जिसमें मुतअद्दिद लैपटॉप, कंप्यूटर और उसके अलावा डिवाइसेस वगैरह जो है ना उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। अब नाज़रीन करम, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली हैं, उनके दफातर भी सील कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये ऐप्स कैसे रेगुलेट होती हैं, ये ऐप किस तरीके से रेगुलेट होती हैं और कौन इनको चलाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि FIA के मुताबिक सिक्योरिटी या एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कानून के मुताबिक गैर कानूनी ऐप्स के हवाले से मालूमात ली जा रही हैं, जबकि गैर कानूनी ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए PTIA को भी दरख्वास्त दी जा चुकी है। वाज़े रहे कि ये ऐप्स बिल्कुल भी जो है ना फ्रॉड हैं, सरासर फ्रॉड हैं और मसूद साहब ने 22,000 रुपये कर्ज़ लिए थे, जिसके अदायगी में उनकी मौत हो चुकी है। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची से, सिंध से, पेशावर से, जिन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली, अपने घर सेल कर दिए, सिर्फ इसी तनाजुर में कि उन्होंने ये जो लोन्स ऐप्स थी उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया, जिसके तनाजुर में उन्होंने अपने आप को फांसियाँ लगा ली। और ऑडियो आपने पैगाम भी सुना होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंपनियाँ आपको जब ब्लैकमेल करती हैं, आपको धमकियाँ देती हैं, आपका डाटा लीक कर देती हैं और उसके अलावा डाटा एडिट करके आपका शाया कर देती हैं और बहुत सारी इस किस्म की गैर कानूनी हरकत करती हैं और गैर इखलाकी हरकत करती हैं, जिसमें तंग आके इंसान कोई ना कोई कदम उठा लेता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसके ज़राए माली खिदमात फाइनेंसिंग सर्विस फ्राहम की जाएँ। इनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होना लाजमी होता है। ये वो कंपनियां हैं जो SECP में रजिस्टर नहीं होती और इनका स्टेट बैंक में भी रजिस्टर होना, रेगुलेट होना वो भी लाजमी होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी गवर्नर सीमा कोमल ने जो है ना वो बताया था कि डिजिटल फाइनेंसिंग ऐप्स को रेगुलेट करना बुनियादी तौर पर जो है ना इसका SECP का काम होता है, उसके बाद स्टेट बैंक का काम होता है। मसला तब होता है जब ये गैर कानूनी एजेंसियाँ, गैर कानूनी ऐप्स और नॉन रजिस्टर कंपनियां भी काम शुरू कर देती हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। रोकने वाला सिर्फ साइबर क्राइम विंग है, FIA की जो साइबर क्राइम विंग है वही इनको रोक सकती है। और लोगों को चाहिए, गरीब आवाम को चाहिए कि वो इन चीज़ों को रिपोर्ट करें, बार बार रिपोर्ट करें अगर उनके साथ इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है, और इन चीज़ों से बचें। खुदारा अपनी ज़िंदगियाँ महफूज करें, अपने ख़ानदान का डाटा महफूज करें, इज़्ज़तें महफूज करें और इन ऐप्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपके साथ इस किस्म का कोई भी मिसहैप हो रहा है तो आप साइबर क्राइम विंग में FIA में रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो ऐप्स हैं ये बिल्कुल भी स्टेट बैंक से रेगुलाइज नहीं है, ये बिल्कुल भी SECP से रेगुलाइज नहीं है और उनके अगर दायरे में ये जाती हैं या कोई बैंक जाता है या कोई इस किस्म की कंपनी जाती है जो कर्ज़ लेके कारोबार शुरू करवाती है या कर्ज़ देती है और फिर वापस लेती है, तो उनका रेगुलेट होना लाजमी होता है। इसलिए ये आपको कहते हैं, ये नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या इस किस्म की चीज़ें आपसे करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में और इनके दफातर भी सील हो चुके हैं। अगर आपके नज़दीक किसी भी किस्म की इस किस्म की कोई लोन्स ऐप्स के दफातर मौजूद हैं, आपके दफ्तर के करीब, आपके घर के करीब, तो आप खुदारा चुप ना रहें और मुतलका थाने में रिपोर्ट करें और या FIA की साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें। ये थी नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।